خیالستان میں یلدرم کی 16 تحریریں شامل کی گئی ہیں، 15 نثری تحریریں اور ایک نظم۔ 15 نثری تحریروں میں گلستان، خارستان اور شیرازہ ایک ہی افسانے کے 3 اجزاء ہیں۔ ازدواج محبت، نکاح ثانی، سودۂ سنگین صاف صاف افسانے ہیں۔ باقی تحریروں میں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، غربت و وطن، صحبت ناجنس، حضرت دل کی سوانح عمری، چڑیا چڑے کی کہانی، حکایت لیلی و مجنوں، دلکش افسانہ نما انشا یہ ہے، اور دوست کا خط، اگر میں صحرا نشین ہوتا، اور سیل زمانہ، ہلکے پھلکے انشا یہ ہے۔ ابتدا ہی میں یلدرم نے نہایت دیانتداری اور انکساری کے ساتھ بتا دیا ہے کہ گلستان و خارستان، صحبت ناجنس، نکاح ثانی اور سودۂ سنگین کا خیال ترکی سے لیا گیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ تصرف کیا ہے۔ ترکی ادب نے عربی اور فارسی کی طرح عالمی ادب عالیہ میں فخر کے ساتھ پیش کرنے کی کوئی خاص چیز اب تک پیش نہیں کی۔ یلدرم نے ترکی زبان سے جو ناول اور ڈرامے ترجمہ کر کے پیش کیے ہیں، ان میں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ یلدرم نے یہ تفصیل نہیں دی ہے کہ خیالستان میں شامل ان افسانوں میں اعلیٰ ترکی حصہ کتنا ہے اور ان کا تصرف کتنا ہے۔ تاہم ترکی کی دوسری چیزیں پڑھنے کے بعد اس خیال کو اور زیادہ تقویت ہوتی ہے کہ یلدرم کے تصرف نے اس ادنا کو یقیناً اعلیٰ کر دیا ہے۔ نثارستان، گلستان اور شیرازہ میں نہایت پرلطف انداز میں اس حقیقت کو پیش کیا گیا ہے کہ اس کرۂ ارض پر مرد اور عورت ایک دوسرے کی جزء لا ینفک ہیں، ایک دوسرے کے نصف برابر ہیں۔ ان میں سے ایک کا بھی وجود کرۂ ارض سے ختم ہو جائے تو انسانیت ہی ختم ہو جائے گی۔ تصویر کائنات میں رنگ وجود زن ہی سے ہے، اور اس کی بہار کا گل سرسید عورت ہی ہے۔ انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہر قسم کے نعائم سے سرفراز جنت فلکی میں رکھے گئے، اس کے باوجود کیسے اداس، کیسے دل گرفتہ اور کیسے مغموم ہیں۔ گڑ گڑا کر اپنے مالک سے وہ چیز مانگی جس نے ان کے لیے مصائب کا ایک لامتناہی سلسلہ ہی شروع کر دیا۔ جنت فلکی سے نکالے گئے اور جہنم ارضی میں پر پھینک دیے گئے۔ اس پر بھی وہ اس نعمت اعلیٰ پر اپنے اور اپنے ساتھی کے پیدا کرنے والے کے شکر گزار ہی رہے، اور دونوں ہنسی خوشی ہر طرح کی مصیبتیں جھیلتے رہے۔ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر دونوں کے وجود کی، دونوں کے ایمان کی، دونوں کے کردار کی، دونوں کی مسرتوں اور خوشیوں کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس بنیادی حقیقت کو اس افسانے میں جس دل آویز انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس کی توصیف نہیں ہو سکتی۔ افسانے کے ایک کردار کی زبانی کیا خوب کہلوایا ہے۔ عورت 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 ایک بیل ہے جو خشک درخت کے گرد لپٹ کر اسے تازگی، اسے زینت بخش دیتی ہے۔ وہ ایک دھونی ہے کہ محبت کی لپٹ سے مرد کو گھیر لیتی ہے۔ بغیر عورت کے مرد سخت دل ہو جاتا ہے، عقل کھرا بن جاتا ہے۔ یہ عورت کی شفقت و نوازش یا اس کی مسکراہٹ کا ہی اثر ہے کہ مردوں کا سینہ عالی اور رقیق حیات سے منور ہو جاتا ہے۔ اور مرد کے بغیر عورت کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کی بھی یہ دل سے نہ بھلائے جانے والی تصویر بھی دیکھتے چلیے۔ وہ ایک شے تلاش کرتی تھی جسے وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا ہوگی کیا نہ ہوگی۔ ایک مبہم چیز چاہتی تھی جو اسے دکھ دے، اس کے دل میں درد پیدا کرے، احساس پیدا کرے، اسے مسل ڈالے۔ ایک ایسی پرقوت پرجرت شے کے باوجود اس کے حسن و جمال کے، باوجود اس کے کہ وہ جزیرے کی ملکہ اس سے نہ دبے، اس کے روب میں نہ آئے، بلکہ اسے پکڑ لے، اسے مارے، ٹکڑے کر ڈالے۔ ازدواج محبت میں دکھایا یہ ہے کہ ایک اونچے شریف گھرانے کی مالدار لڑکی طب کی تعلیم حاصل کرتی ہے اور اپنے وطن سے باہر ملازمت اختیار کر لیتی ہے۔ اپنا خاندان، اپنا مال و زر سب پوشیدہ رکھ کر ایک ایسے شخص سے رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتی ہے جو محض اس کے لیے اس سے محبت کرے، اس کے خاندان یا اس کے مال و زر سے شادی نہ کرے۔ آخر کار اسے اس کا ہم پیشہ ایک ایسا شخص مل جاتا ہے جو محض اس کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، ہر مصیبت میں اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جو امتحان یہ لڑکی لینا چاہتی ہے ان میں وہ پورا اترتا ہے۔ آخر کار وہ اپنی اصلیت اس پر ظاہر کر دیتی ہے۔
اب تو اس طرح کا پلاٹ اور اس طرح کا سسپینس بہت عام اور سستا ہو گیا ہے اور کہانی کی حیثیت سے کوئی خاص بات اس میں نظر نہیں آتی۔ تاہم آج سے 60-70 سال پہلے کے ہمارے معاشرے اور ہمارے ادب دونوں کے لیے یہ موضوع اچھوتا، نرالا اور دل آویز رہا۔ صحبت نہ جنس میں دو لڑکیوں کی آپس میں خط و کتابت کے ذریعے دو مختلف اور متضاد طبیعتیں رکھنے والی لڑکیوں کی ذہنی کیفیت کا تجزیہ خوب اور بہت خوب پیش کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ ازدواجی اور منزلی زندگی کی اکثر بدمزگیاں محض اختلاف مزاج کا نتیجہ ہوتی ہے۔ میاں حسود تو بیوی مقتا، بیوی کھلاڑ تو میاں سنجیدہ، ایک کم آمیز تو دوسرا یار باش، ایک کو عام پسند تو دوسرے کو جام پسند، ایک کو سفید بھائے تو دوسرے کو سیاہ۔ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بات بڑھتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے آزردہ، کشیدہ اور دل برداشتہ۔ بات اور بڑھی تو افتراق اور علیحدگی۔ خوشبخت اور سعید ہیں وہ جوڑے جن کی طباع میں خداوند عالم نے پہلے ہی سے ہم آہنگی پیدا کر دی ہے، لیکن یہ صرف بخت و اتفاق ہی سے ہوتا ہے، اور بخت و اتفاق سے ایسا ہونا شاذ و نادر ہے، عام اور اکثر نہیں۔ مبارک ہیں وہ جوڑے جو طباع کے اختلاف کو ہوا نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھاتے نہیں اور ایک دوسرے کا لحاظ کر کے منزل زندگی میں ہم آہنگی اور توازن پیدا کر دیتے ہیں، اور ازدواجی زندگی کی دشوار گزار منزلوں کو اپنے لیے آسان بنا لیتے ہیں۔ افسانے کا خلاصہ اور لب لباب بس اتنا ہی ہے، لیکن قاری اس لڑکی کے حال سے خوش ہوتا ہے جس کا میاں دیوکھامت ہے، کھانا کھا کر زور زور سے ڈکارے لیتا ہے اور اپنی بھونڈی اور بھدی آواز میں بڑے چاہ بھرے انداز میں دونوں ہاتھوں میں مہندی لگا لے پری گاتا ہے۔ دوسری لڑکی کے حال پر افسوس ہوتا ہے جس کا میاں نہایت مہذب، شائستہ اور سنجیدہ ہے، جو ہر کام نہایت باقاعدگی اور باضابطگی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا پاسبان عقل کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ درآں حالانکہ عورت چاہے کتنی ہی تعلیم یافتہ، مہذب اور سنجیدہ کیوں نہ ہو، لمحات خاص میں مرد سے ملاحیت، ملاطفت، کھیل اور پیار چاہتی ہے۔ سب کچھ ملے اور یہ نہ ملے تو اس کی زندگی تمام تر اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس لیے قاری کو دوسری لڑکی کے چھوپ خشک قسم کے شوہر سے کہیں زیادہ پہلی لڑکی کا میاں جی قسم کا شوہر زیادہ پسند آتا ہے۔ نکاح ثانی ایک آوارہ مزاج شوہر اور ایک عفت مآب اور وفاشوار بیوی کی کہانی ہے۔ سچی اور بےلوث محبت بھی کیا کرشمے دکھاتی ہے، ایک ایسا ہی کرشمہ اس میں دکھایا گیا ہے۔ بیوی کے صبر و تحمل اور اس کے اصرار نے ایک بھٹکے ہوئے شوہر کو سیدھے راستے پر ڈال دیا، ایک خاندان کو تباہی سے بچا لیا اور اسے ازدواجی مسرتوں سے معمور کر دیا۔ ہمارے دور کے مغرب میں تو شاید ایسی وفاشوار اور حلیم بیویاں انخواہ ہی ہوں گی۔ ادھر مغربی تہذیب کے بے پناہ سیلاب میں خود مشرق میں بھی ایسی بیویاں نادر ہوتی جا رہی ہیں۔ اس افسانے میں شوہر کے رد عمل اور اس کے انفعال کی جو نفسیاتی کیفیت پیش کی گئی ہے وہ ہر طرح قابل داد ہے۔ سودائے سنگین میں ایک بہت حساس اور شاعرانہ مزاج مرد کی داستان عشق بیان کی گئی ہے۔ محبت میں ناکامی نے اس کے حواس میں کسی درجہ اختلال پیدا کر دیا اور اس پر جو نفسی کیفیت طاری ہوئی، اس کی یہ کہانی بہت اچھی عکاسی کرتی ہے اور نفسیات عشق کے بہت سے راز ہائے درون پر سے پردے اٹھا دیتی ہے۔